السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ضد، ہٹ دھرمی، اللہ تعالیٰ کی معافی، پیغمبر کا صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، حتیٰ کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی کی ایک کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے تورات کتاب دی، اس کی تعلیم شروع کی قوم کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر نے، قوم کہتی ہے موسیٰ جی ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی ہے، ہمیں تو نہیں یقین آتا۔ تو ہمارے سامنے اللہ کریم بات کرے تو تب ہم مانیں گے، ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حضور عرض کی یا اللہ یہ قوم تو آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، ویسے اعتبار نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیلاً یہ پارہ نمبر 9 کے اندر بھی واقعہ آئے گا، مختلف جگہوں پر آئے گی بات۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ 70 بندے جو قوم کے معتبر ہیں وہ لے کر طور پر آ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر گئے، تو اللہ کریم نے بات کی تو کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ یہ کون بات کر رہا ہے، ہم تو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے پھر ایک بجلی کی کڑک بھیجی، ہو سکتا ہے اللہ کے نور کی یہ چمک ہو، تو یہ سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اب جب ہوش میں آئی تو اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں کہ اللہ قوم کو کیا کہوں گا، اب انہیں زندہ کریں۔ تو اللہ کی حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ ایک کو زندہ کیا، دوسرے دیکھ رہے ہیں، دوسرا، اس طرح سارے زندہ ہو گئے، واپس آ گئے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر میں نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، لیکن پھر بھی یہ بنے نہیں۔ اللہ کریم نے پھر انہیں حکم دیا کہ میرا جو وعدہ ہے کہ میں تمہیں تمہارا وطن نبیوں کی زمین شام لے کر دوں گا، جاؤ ان سے جہاد کرو، میں تمہیں فتح دوں گا۔ تو شام کے اوپر کابل سے قوم عمال کا بڑی زور آور ہے۔ تو انہیں جب پتہ چلا تو کہتے ہیں موسیٰ جی ہم تو ان سے جہاد نہیں کر سکتے، اگر بہت ضروری بھی ہے نا جہاد تو کر جہاد، تیرا رب کرے، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پر انہیں ایک چٹیل میدان کے اندر روک دیا۔ 40 سال تک وہاں رہے، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ تھا، دھوپ پڑتی تھی، کیونکہ یہ بیچارے غلام تھے، غلامی والا ذہن تھا، کیسے یہ جہاد کر سکتے تھے۔ تو اب انہیں دھوپ نے ستایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے جو سایہ رکھتے سارا دن۔ اب انہیں بھوک نے ستایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے من نازل کیا، ایک میٹھی چیز نازل کی جو رات کو نازل ہوتی تھی۔ اس کی کیا شکل ہے یہ تو ہم نہیں جانتے تھے، بہرحال وہ میٹھی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجوہ اس جنتی کھانے میں سے ہے، من کی نشانی ہے۔ اور جب وہ کھاتے کھاتے تھک گئے، پھر کہتے ہیں ہم تو یہ کھا کر کے تھک گئے ہیں، کوئی نمکین چیز ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلوہ بھیجے، یہ بٹیر کی شکل میں پرندے ہوتے تھے، انہیں پتہ کر کے بھون کر کے کھا لیتے تھے۔ تو اللہ کریم وہ نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں، تم میرے شکر گزار بندے بنو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کر کے ان کے تابع دار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادل کا،
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا نے میری نافرمانی کر کے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خدا اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے. 40 سال گزر گئے. پھر اللہ کریم نے ان کی جو آگے اولاد نئی نسل تھی جو ادھر میدان میں تیار ہوئی، انہوں نے جہاد کیا. اللہ تعالیٰ نے ملک شام انہیں دے دیا، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہاں داخل ہوتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ جانا ہے، سجدہ شکرانہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہ وطن دے دیا ہے. اور اللہ کی حضور یہ دعا کرنی، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ قسم کے تھے، یہ اکڑ کر کے داخل ہوئے. اکڑ نہیں سکتے تھے تو یوں گھسٹ کر کے گئے، یوں گردن اوپر اٹھا کر کے. اور دوسرا اللہ کریم نے فرمایا حتتن کہنا، تو یہ مذاقاً کہتے تھے حنتتن فی اشارہ، ہمیں تو بالیوں کے اندر، خوشوں کے اندر گندم چاہیے. یعنی اللہ کی باتوں کا انہوں نے مذاق بنایا اور تبدیل کر دیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مِنْهَا، اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے تم چاہتے ہو جی بھر کر کے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو دروازے میں، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو تم حِطَّہ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم معاف کر دیں گے تمہیں تمہاری خطائیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور مزید ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ رحمت کریں گے، پیار کریں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تبدیل کر دی بات ظالموں نے، علاوہ اس کے جو انہیں کہی گئی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس نازل کیا، اتارا اللہ کریم نے ظالموں کے اوپر ایک عذاب آسمان سے. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. جب انہوں نے یہ غلطی کی اور پھر بدکاریاں شروع کر دی، گناہ شروع کر دیے ملک شام کے اندر بھی جا کر کے، تو پھر اللہ کریم نے طاعون کی بیماری ان کے اوپر نازل کی. تو تقریباً 70,000 کے قریب پھر یہودی اس بیماری کے اندر مارے گئے. اللہ کریم نے پھر سزا دی تھی. تو اس طرح جو قوم بھی وقتاً فوقتاً گناہوں کے اندر جری ہو جاتی ہے تو اللہ کسی نہ کسی شکل کے اندر عذاب نازل کر کے سزا دیتے ہیں. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہماری سیئات معاف کرے اور رحمت والا معاملہ فرمائے.